وقال الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مجلس، انتہائی مختصر ترین وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے اور بارگاہ رسالت کے اندر حاضری کے لیے اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا. ایسی ذات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، زندگی مبارک 63 برس ہے، 1400 سال ہو گئے. نہیں، میں نے غلط شاید کہا، جب ابھی صرف ارواح بنی، پہلا انسان بھی ابھی تخلیق نہیں ہوا تھا، آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی. عالم ارواح سے میلاد کا تذکرہ شروع ہوا ہے اور آخری انسان کے آنے تک، قیامت آنے تک. پھر میں نے غلط کہا، جنتیوں کے جنت کے اندر پہنچنے تک بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد عبد العباد اللہ رب العالمین آباد فرمایا. ہمارے لیے میلاد مسئلہ نہیں ہے. میرے آقا کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سارے کے سارے خالق کائنات کے انعامات ہیں. بے شک. ایک ہے آقا کی صورت، ایک ہے آقا کی سیرت. آقا کی صورت، آقا کا حسن و جمال، رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے اندر کو تمام موجود اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل، یہ سب اللہ رب العالمین کے کیا ہیں؟ نعمت کبریٰ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انسان نہیں گن سکتے. اگر ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، مثلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ رب العالمین نے سراپا معجزہ بنایا. معجزات، پہلے انبیاء کو کچھ معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی 1 2 3 10 معجزات. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے لے کر جانے تک، پردہ فرمانے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کے سب سے اوپر والے بال مبارک سے لے کر آپ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ناخن مبارک تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلنے والی ہر نورانی عمل پر، یعنی ہر ایک کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو سراپا معجزات بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں کہ ان کو ہی وہ کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے. پیارے آقا کے معجزات ہمارے لیے. تو اللہ پاک اس لیے ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسان تو نہیں گن سکتا، تیرے بس میں نہیں کہ تو میرے حبیب کی تعریف کر، اس کا حق ادا کر. ہاں حاضری، جیسے یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے ایک عورت نے وہ پٹکلی اپنی اٹھائی ہوئی تھی تاکہ قیامت والے دن میرا بھی یوسف کے خریداروں میں نام آیا. اس طرح ہم قیامت تک آنے والی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کے خصائل اور شمائل اور آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کرتی رہے گی. آپ صلی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ستاروں کے بارے میں آپ کو معجزات عطا فرمائے گے، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، شق القمر، شرح صدر، پرندوں کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں، مردوں کے بارے میں. مردہ گو جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اٹھ کر آپ صلی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتی ہے. اور ہاتھ کے اندر ابو جہل کے کنکر بھی بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.
الغرض بات وہی کہی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے کسی ایک درخشاں پہلو کو کھولا جائے، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ کل کائنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اندر سے نور کی ایک کرن نکلنے والی، اس پر تا قیامت 4 لاکھ محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، مشائخ نے، اتقیاء نے، صلحاء نے بولا، لکھا، سوچا، اور تا قیامت یہ چلتا رہے گا۔ لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان شمار ہی نہیں کرتا، جب شمار ہی نہیں، صرف گن نہیں سکتا، تو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، جو اس کے فوائد رکھے ہیں، جو اس کے فائدے رکھے ہیں ہر نعمت کے، اس کا حساب پھر کون کرے گا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پھر انسان کی سوچ بڑی محدود ہے، انسان کا عقل اور انسان کا علم بڑا محدود ہے، انسان بڑا جلد باز، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ تو کبھی کبھی ناشکرا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ کبھی کبھی یہ کیا کرتا ہے، اپنے نفس کے مطابق اپنے علم کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کے مطابق اپنے عقل و شعور کو بھی استعمال کرتا ہے، تبھی تو مار کھاتا ہے، تبھی تو ہر جگہ یہ جلد بازی کے اندر یہ اپنے نفس کو نہیں کنٹرول کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے قوموں کو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں ان کے اندر محفوظ فرمائیں، تو ان قوموں نے بھی وقت کے نبی کی تعریف کی، ان کا بھی میلاد کیا، ان کا بھی تذکرہ کیا، لیکن اپنے نفس کی خواہش کو اس کے اندر شامل کر، بجائے آسمانی ہدایات کے مطابق اللہ کی بھیجی ہوئی 7 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کے مطابق وقت کے نبی کی تعریف کرتے، اور وقت اپنے انبیاء کی تعریف کرانا اللہ کو مقصود نہیں، اللہ کو مقصود کیا ہے کہ ان ہستیوں کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کا اسوہ اپنا کر، تاکہ ہر نبی کا ہر امتی قیامت والے دن کامیاب ہو جائے، جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے اصل کہ ہم نے ابھی بہت پیارا میرے بھائی نے اشارہ کو مجھے دیں جی ذرا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حسین کو کیا ہوا کہ پیارے نانا کے دین کا نشہ ان کا اثر چڑھیا، نانے کے دین کا نشہ چڑھا، نانے کے دین کا جزاک اللہ نشہ چڑھا، اور وہ نشہ کہاں لے گیا؟ تا قیامت اس عبدالآباد تذکرے کے اندر لے گیا، اور ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ دین کا نشہ، دین کا نشہ، یہاں تو فرض کا نشہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، نشہ تو بہت کی بات ہوتی ہے، نشہ کس چیز کہتے ہیں کہ اس عمل کو کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے اندر محو ہو جانا، اس کے اندر اپنے آپ کو بالکل لے جانا۔ ہمیں تو فرض کا احساس ہی نہیں ہے۔ امت کے بایو ڈیٹے کو، کیلکولیشن کو، امت کے حساب کتاب کو دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ الصلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، 90% سے زیادہ خالی ہے۔ تذکرہ تو ہے نا، گلی گلی ہے، ہر جگہ ہے۔ بات جب آئے گی پیارے آقا کو جو بھیجا گیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ میرے آقا کے آنے کا مقصد ہے، میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں دوستوں، میرے آقا کے آنے کا مقصد ہے، بغیر مقصد کے چیز یہاں ہم آئے ہیں کسی مقصد کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے، اور سارا فوکس اور سارا کچھ مقصد ہے۔ ابھی مقصد کیا ہمارا؟ اپنے پیارے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں حاضری لگوانا۔ تو جب مقصد اللہ فرما رہے، اللہ بھیج رہے ہیں کہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں، میں اس اتنا میرا لاڈلا حبیب ہے، اتنا میں نے اس کو سراپا معجزات بنایا، اے محبوب اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ ساتھ چلے، اے محبوب اگر آپ حکم دیں تو میں طائف والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، اے محبوب انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ یہ حسین یہ قربان ہونے والے تھے، یہ ہستی ایسی تھی کہ اس کا سر کاٹا جائے،
دوستو اللہ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، دین کی اور اس کی خاطر جنہوں نے جو کچھ پیش کیا ان کے درجات اس حساب سے، اور اللہ کے ہاں ان کے مقامات دین و دنیا اور آخرت کے اندر اسی لحاظ سے بنے ہیں کہ انہوں نے دین پر قربانی کتنی کی، دین کا نشہ انہوں نے اپنے اوپر کتنا لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر مسجد نبی میں تشریف فرمایا، فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح مسجد تھی، اسی طرح سادگی تھی، صحابہ بیٹھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفل کے بعد باہر تشریف لے جانے لگے مسجد سے، تو ایک صحابی جو ہے وہ دربٹنی کے ایک پاؤں اوپر اور ایک نیچے بڑے عجیب طریقے سے بیٹھے ہوئے، نہ مسجد کے اندر نہ باہر۔ آقا نے فرمایا کہ سیدھے ہو کے بھی بیٹھ جاتے، یا اندر بیٹھ جاتے یا باہر بیٹھ جاتے۔ قربان جائیں جنہوں نے پیارے آقا کا تعارف نور نبوت کی کرنیں جن پر پڑی تھیں، اور جنہوں نے پیارے آقا کی سامنے بیٹھ کر جنہوں نے آسمانی وحی کا علم حاصل کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے دین کو جس طرح سمجھا تھا، انہیں پتا تھا کہ نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ اطاعت اللہ کیسے جوڑ رہے ہیں۔ وہ دو آیتیں میں پڑھوں گا بس بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پچھلا پاؤں اٹھاتا، حکم ایک دفعہ کان میں سن چکا تھا، پچھلا پاؤں اٹھاتا دیر ہو جاتی، اگلا پاؤں پیچھے لاتا دیر ہو جاتی، نہ جانے اسی حال میں موت آ جاتی۔ یہ نہیں ہے اتنا، پیارے آقا باہر تشریف لے جاتے ہیں، سامنے ریوڑ ہے بھیڑوں کا، بکریوں کا، اور اس کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے، یہ ابو دردار کی بات۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ یہ آپ کی یہ اس بارات کے ساتھ آپ ہیں ہی نہیں، براتی ایسی اس گاڑی کے ساتھ پلم رہے، فرشتے اتار دیں گے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری نعت کے بعد، خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ۔ یہ قیامت والے دن، یہ پیارے آقا کی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ شاہی کلام نہیں ہے غزالی، کہ فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، تسبیح والے ماتھے پہ روشن ہوگا، لیکن فرشتے انہیں ہام کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اپنے اپنے علماء سے اس حدیث کی تحقیق کریں۔ پیارے آقا فرمائیں گے کہ یہ میری امتی ہیں، انہیں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اور پہچانے کہاں سے جائیں گے حساب امتی؟ وضو کے اعضائے وضو سے قیامت والے دن۔ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ چہرہ دھوتے وقت وضو میں ہمیں دعا پڑھنی چاہیے ہر وقت، اے اللہ ہمارے چہرے کو اس دن روشن کرنا جس دن بہت سارے چہرے سیاہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے پاس۔ تو وہ پیارے آقا کیا فرمائیں گے کہ یہ لوگ میرے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، فرشتوں تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا، اپنی خواہشات کے تابع کر دیا تھا، آپ کے اور آپ کی مبارک جماعت کے اسوہ کو چھوڑ کر چلتے دین پر تھے، سمجھتے دین ہی تھے، طریقہ اپنا بنا لیا۔ اور ابو دردہ کے پاس جو پیارے آقا نے فرمایا کہ ابو دردہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ کے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گیا۔ صرف آواز پڑی اور اس کے بعد عمل کرنا ہے، عمل میں دیر نہ ہو۔ کوئی پتہ نہیں موت، کوئی پتہ نہیں موت کا، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ تبدیل ہو جائیں گے، ابھی تھوڑا سا اور نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پیارے آقا پر اللہ نے پیارے آقا کو شعر نہیں سکھلایا، وما هو بقول شاعر، فرمایا کہ میں نے اس کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہمارے اندر ہم میں سے رسول بھیجے ہیں۔ کیوں بھیجے؟ یتلو علیہم آیاتک، آیتیں پڑھتے ہیں،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حکمت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی آیتوں کے اندر سے حکمت آتی ہے۔ دلیل کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی آیت کے اندر سے دلیل آتی ہے۔ اور یہ آیتیں یا اتری کس پر اتری؟ ہم موجود تھے یا ہمارے علماء جو ہمارے آج وہ بڑے موجود تھے، یا حضرات صحابہ کرام کی وہ مقدس اور اہل بیت کی وہ مقدس جماعت موجود تھی؟ قرآن ان کے سامنے اترا، پیارے آقا نے ان کے سامنے دہرایا، ان کو سکھلایا، اور انہوں نے جس طرح عمل کیا ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ بڑے آسانی سے کہا جائے 73 فرقے پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، تو ہم پتہ نہیں کون کے اندر زندگی گزارے، ہمارا پھر ایمان یقین ہمارا کیا ہے؟ اگلا نہیں پڑھتے، اگلی نہیں پڑھتی کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ ہاں وہ جنت میں جائے گا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل جو مقصد ہے، اصل کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، میرے والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے، ٹھیک ہے۔ اب دو تذکرے ہیں، ایک تو میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا رہا، میرے والد صاحب نے پی ایچ ڈی کی، میرے والد صاحب نے یہ کیا، میرے والد صاحب اتنے بجے اٹھتے یہ کرتے، میرے والد صاحب ایسے ایسے